بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ایک خوشگوار صبح میں ہم تازے شمارے کے ساتھ لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے پروگرام دعا اور دوا. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے. دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے. دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں. دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھے. ناظرین، دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے پروگرام روزانہ صبح 7:26 پر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ فون نمبرات دوہرا دوں ایک بار: 180041922154 اور 9989974324. یہ فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. اس دنیا میں ویسے ہر شخص محتاج ہے. انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگے. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے میں دعائیں کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، اور دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین اور اپنے تمام بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ناظرین، آج ہمارے پٹنہ کی اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا سجاد احمد ندوی صاحب، جو عالم دین ہیں اور صدر کل ہند ائمہ مساجد بہار. آپ اپنے مسائل بیان کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا. مولانا صاحب، موجودہ حالات میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے دعاؤں کے ذریعے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتوں کو سے چھٹکارا پا سکتا ہے انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے خاص طور پر مومن بندے کے لیے ہر مسائل کا حل قرآن و سنت میں بتایا ہے. ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، جب موقع ہو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے. اس لیے کہ زبان پاک ہے، زبان سے اللہ کو یاد کرے. اور خاص طور سے جو قرآن میں جو آیتیں ہیں، پریشانی میں، بے چینی میں، رنج و غم میں، اس کی تلاوت کرے، اس دعا کو پڑھتا رہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ آیت سورہ کہف کی ہے. اس کو خوب پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حالات کو درست کرنے کے لیے، حالات کو خوشگوار بنانے کے لیے، امن و سکون کے لیے یہ آیت بہت ہی مفید ہے. حالات کو اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. میں فون نمبر دہرا دوں: 180041922154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور مولانا سجاد احمد ندوی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی جالنا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی بچی کی طبیعت ذرا خراب ہوئی تھی ہماری بچی کی. کیا خرابی ہے طبیعت میں؟ کچھ سب اچھے جیسا صحت میں کمزور ہوتی جائے گی.
کتنی عمر کتنی ہے بچی کی؟ 20 سال ہے، شادی ہو گئی بچی کی. اچھا ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہے. اچھی تھی، اب جیسے خراب ہو گئی کام. جی شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو جواب دیں گے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ طبیعت خراب رہتی ہے تو یہ آیت تلاوت کرے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کر روزانہ استعمال کریں. ایک اور دعا ہے، یا سلامو یا سلامو، جتنا ممکن ہو خوب پڑھے اور پانی میں دم کر کر مریضہ کو یا مریض کو پلائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. ہاں جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ فرمائیے. ہاں بول رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کا، بتائیے. ہماری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو کئی سال ہو گئے ہیں، کوئی سفلی اس سے کرا دیا تو شادی سے ذکر کہیں آتا ہی نہیں ہے، اور ہم بھیا بہت پریشان ہیں اس لڑکی کے لیے. آپ حوصلہ رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل چھوٹا مت کیجیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم گومتی نگر. ٹھیک ہے، آپ کو ضرور بتائیں گے. بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اکثر اس طرح، لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہے اور آپ کو دعائیں بھی ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب رشتے کے لیے ہر وقت یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر رک کر یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ عطا فرمائے. اللہ ہی بہتر رشتہ دینے والا ہے، ان کی غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہر وقت جب موقع ملے، خاص طور پر نماز کے بعد، اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ عطا کرنے والا ہے. یا لطیفو پڑھتی رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. آپ سے بار بار یہ گزارش روزانہ کرنی پڑتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ. ٹی وی کی آواز اگر آپ بند نہیں کریں گی تو آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچے گی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں چبوسی سے بول رہی ہوں، نسرین. آپ پہلے بھی کئی بار کال کر چکے، لیکن آپ ٹی وی کی آواز آج کیسے آپ نے چھوڑ دی وہاں؟ آج کھلی رہ گئی سر. کوئی بات نہیں، بتائیے، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ مطلب وہی ہے، بس میری بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہا ہے، رشتے آتے ہیں رکتے نہیں ہیں. بہت پریشان ہوں، اتنی پریشان ہوں کہ بس دل اتنا پریشان ہے، کیا کروں. اللہ سے روبرو ہونے کو دل چاہتا ہے اور بس زیادہ پریشان ہوں. نہیں، پریشان ہونے کی اور رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پچھلی بار وضاحت بتایا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ شدت سے ان کو کر رہے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی نظر آ رہا تھا. پہلے کہاں رشتے نہیں آتے تھے، پھر رشتے آنا شروع ہو گئے، پھر آپ کو ایک پسند بھی آ گیا. بہرحال لیکن شاید دعا آپ نے کیونکہ کال کیا، آپ کو ضرور بتائیں گے، دوبارہ سے بتائیں گے آپ کو. شکریہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا بھی رشتے کے لیے ہے. چونکہ رشتے کے لیے قرآن میں کئی دعائیں ہیں، لیکن سب سے بہتر دعا یہی ہے، یا مجیبو یا وہابو یا لطیفو. کثرت سے پڑھے اور استغفار کی کثرت کرے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے استغفار سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کبھی کبھی انسان کی گناہ کی وجہ سے بھی پریشانی آتی ہے، کبیرہ گناہ سے یا چھوٹے گناہ سے. اس سے بچتی رہے اور بچتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ رشتہ دینے والا ہے، غیب سے مدد کرنے والا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پڑھتی رہے. بالکل، ہمیں امید ہے نسرین صاحبہ آپ نے جواب اپنا سن لیا ہوگا. آپ یقین کے ساتھ، شدت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. اس بات کا ہم کو پورا یقین ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب میں بہت پریشان ہوں. کس وجہ سے؟ ہمارا 10-12 سال سے نہ کام ہے نہ کچھ ہے. اور پھر دوسری بات میری طبیعت بھی بہت خراب. ہم نے یہ نیا گھر بنایا تو اس میں نہ تو ہمارا کوئی کام چل رہا،
نہ کواڑ آج تک گھر میں لگی، نہ کام بننا، میں بہت پریشان ہوں نئے گھر میں آپ کب سے ہیں؟ بھائی صاحب 10-12 سال ہو گئی، میں بڑی پریشان ہوں، نہ آدمی کا کام ہولی سے اتنے بالکل خالی بیٹھے ہیں بالکل۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بلند شہر سے بات کر رہی ہوں، اور دیکھو گھر والے میں اللہ کے لیے میں نماز پڑھتی ہوں، میں دل میں کسی کی طرف سے برائی نہ رکھتی ہوں، میں صاف دل سے ملتی ہوں، وہ لوگ مجھے تکلیف بہت دیتے ہیں۔ میں جی شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ بے فکر ہیں، آپ کو ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سر میں بہت پریشان ہوں۔ بتائیں گے آپ کو۔ گھر میں برکت کے لیے، روزی کے لیے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، پریشانی دور کرنے کے لیے، حالات کو درست کرنے کے لیے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، یا رزاق یا رزاق یا وہاب یا وہاب، کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزاق ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانی کو حل کرنے والا ہے۔ عام طور پر لوگ دعا پڑھتے ہیں، رسمی طور پر دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ دعا نہیں پڑھتے، اس لیے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی موت زندگی پریشانی رزق موت زندگی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، خواہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والا ہے۔ مولانا صاحب چونکہ ان کا مسئلہ ایک اور بھی ہے بات کہ ان کو شبہ ہے کہ جگہ کا اثر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جگہ کا چیز کا انسان کا اثر ہوتا ہے؟ چونکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 10-12 سال سے جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تب سے پریشان ہیں، تو کیا یہ ان کا صرف وہم ہے یا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نظر بد یا کوئی انسان کسی کو پریشان کرتا ہے، کسی کے ذریعے سے کسی کے توسط سے پریشانی آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ پریشانی عارضی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتایا ہے پریشانی میں کیا کرنا چاہیے۔ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو علاج کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب انسان پریشان رہتا ہے، کسی شبہ میں کسی شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے، تو ہر وقت اللہ کو یاد کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سورہ بقرہ کی آخری رکوع تلاوت کرے اور درود شریف کثرت سے پڑھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، یہ مختصر درود ہے، اس کو خوب پڑھے، اور آخری آیت سورہ بقرہ کی ہے اس کو پڑھتی رہے روزانہ، انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، اور جو بھی شک و شبہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ ضرور، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کا ورد رکھیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہاں ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اپنا بھائی مسئلہ صاحب بیان ہماری کیجئے، ٹی وی کی آواز وہ بند ہے۔ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ بھائی صاحب میں بلند شہر سے بول رہی ہوں، رضیہ۔ جی فرمائیے محترمہ۔ ہم 10-12 سال سے بہت پریشان ہیں بھائی صاحب، ہمارا کام اچھا تھا، ہم نمازی آدمی بھی پڑھے، میں بھی پڑھوں، میں بچوں کو بھی ابھی کہتی ہوں۔ محترمہ ابھی آپ نے ہی فون کیا تھا، آپ کو جواب بھی دیا مولانا صاحب نے؟ نہیں، جواب نہیں دیا۔ آپ نے ٹی وی پر شاید جواب نہیں سنا، بہرحال ابھی آپ ہی کا فون تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، فرمائیے اپنا مسئلہ کیا ہے؟ رکھا میں نے، اس لیے آپ نے منع جو کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب، ٹی وی آن کیجئے، آواز آن کیجئے، ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے۔ مولانا صاحب گزارش، ان کو ذرا دوبارہ جواب دے دیجئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ پریشانی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ ایک اور دعا ہے، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، وما لنا الا نتوکل علی اللہ الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ سب دعا پڑھتی رہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا۔
جی ہمیں امید ہے رضیہ صاحبہ اس بار آپ کو جواب ضرور مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے؟ محمد ابراہیم اورنگ آباد مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. فرمائیے. سر یہ ہمارے والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے جی. تو ان کو خوابوں میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے کہ خوابوں میں بھیجو بول کر. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو خواب میں دکھائیں آپ کو. ہاں. اور دوسرا سوال یہ تھا بھائی جان کہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہو رہا, بہت پریشان ہے. زیادہ کام ہونے کو آتا ہے اور فنش ہو جاتا ہے, کام ہوتا ہی نہیں گھر مطلب ذاتی خریدنے کے لیے. گھر میں کون سا کام؟ گھر لینا ہے, مطلب پراپرٹی لینا ہے ہم کو. پراپرٹی کا کام نہیں ہو رہا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا روزگار نہیں چل رہا ہے؟ نہیں, روزگار چل رہا ہے, اللہ کے فضل سے روزگار ہو رہا ہے. گھر بنانا چاہ رہے ہیں آپ, گھر نہیں بن پا رہا آپ کا؟ ہاں, گھر نہیں بن پا رہا ہے. اور دوسرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے فرزند ہیں جو فارمیسی کے لیے, اور چھوٹے فرزند جو ہے تو ان کے لیے بھی دعائیں بتا دی کہ پڑھائی کے لیے کیا کرنا چاہیے فیوچر میں, پڑھائی میں کامیابی کے لیے. ہاں ٹھیک ہے, دعا کی درخواست ہے انشاءاللہ. شکریہ جناب. مولانا صاحب. پڑھائی میں کامیابی کے لیے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت مبارکہ 10ویں پارے میں ہے, سورہ انفال کی آیت ہے. اس کو خوب پڑھے اور 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کریں. آپ پانی استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل دماغ کو کھول دے گا اور پڑھائی میں طبیعت بھی لگے گی. اور ایک اور دعا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. انشاءاللہ یہ پڑھتی رہیں یا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اب جو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ والدہ کو خواب, جن کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو خواب میں دیکھنا چاہیے چاہتے ہیں, تو کیا صورت بنتی ہے؟ خواب میں دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, شریعت میں اس طرح کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ سے دعا کرے, ان کے لیے دعا مغفرت کرتا رہے, ان کے لیے صدقہ کرے اور غریبوں کو مسکین کو کھانا کھلائے. ان کے نام پر جو بھی نیک کام کریں گے وہ تو ان کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے کہ اولاد جو بھی نیک کام کریں گے اس کا فائدہ والدین کو پہنچتا ہے, والدہ کو پہنچتا ہے. اس لیے چاہیے کہ نیک کام کرتے رہیں. اگر ان کے اہلیہ بھی ہیں, ان کے شوہر بھی ہیں, اپنی خوش دامن کے لیے, اپنی ماں کے لیے ہر وقت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ 95 پارے کی آیت ہے. یہ دعا خوب پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے, جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی ہے, پرداخت کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ہدایت دی ہے, کوئی بھی پریشانی ہو ہر وقت اللہ سے لو لگاتا رہے. انسان جو بھول جاتا ہے, جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے, جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, شادی ہو, غم ہو, موت ہو, پریشانی ہو, ہر وقت زبان پر اللہ کا ورد ہے, اللہ کا وظیفہ جاری رہتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو نیک کام کرتے ہیں. بالکل یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا ایک بہت اہم خزانہ ہے. دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے پروگرام دعا اور دوا ابھی جاری ہے. آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سجاد احمد ندوی صاحب, جو آج ہماری رہنمائی کریں گے. آپ بھی فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے. ہاں میں سلمہ بول رہی ہوں دلی سے. فرمائیے محترمہ. ہاں بات یہ ہے کہ جیسے صبح کی نماز کے بعد اکثر میری آنکھ وظیفہ پڑھتے وقت جی نیند آ جاتی ہے اور آنکھ بند ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. جی تو اس کے بعد اگر آنکھیں کھلتی ہیں تو فوراً پھر وضو کرنا پڑے گا یا ویسے وظیفہ پڑھ لو گے؟ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ کیا سوال ہے؟ جب یہ وظیفہ پڑھتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نیند آ جاتی ہے, پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا تازہ وضو کر کے دوبارہ سے وظیفہ شروع کرنا ہے یا ویسے ہی پڑھ سکتی ہیں کوئی بھی وظیفہ؟ وظیفہ کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے, وضو داخل نہیں ہے وظیفہ کے لیے. اس لیے زبان پاک ہے. جب نیند سے بیدار ہو, غنودگی سے بیدار ہو تو استغفر اللہ پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, پھر شروع کریں وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. اس لیے کہ
کہ شیطان جو ہے اس دوران جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کے لیے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے. انشاءاللہ ان کے جو ہے غنودگی ہے، جو نیند جو آتی ہے دوران وظیفہ، اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. وضو شرط نہیں ہے، اگر وضو کر لیں تو بہتر ہے، یہ تقوی کی بات ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. صدیقہ سوال کرنا ہے تجربہ. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. کیا آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مدرسہ سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں ہمارے 3 سوال ہیں. جی ہلو. پہلے ذرا آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہمارے لڑکا ایک لڑکی شادی ہوئی 7 سال گزر گیا. جی دونوں کا اولاد نہیں. اچھا دونوں کی، نہ بیٹے کے نہ بیٹی کی؟ ابھی تک اولاد نہیں. ٹھیک ہے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. دوسرا مسئلہ بیان کیجیے. ہلو. جی فرمائیے ہم سن رہے ہیں آپ کو. دوسرا سوال، دوسرے لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، اس کا کام نہیں ہوتا برابر. ہر ٹائم ہماری نماز ہوتی ہے اور تہجد پڑھتے سب کرتے، مگر گھر میں پریشان ہے. ٹھیک ہے شکریہ. مولانا صاحب ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہے، دوسرے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں بن رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ گھر میں پریشانیاں ہیں. اولاد کے لیے ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. ایک اور دعا ہے وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. 3 دعا میں نے بتائی ہے. یہ تینوں دعا کو یا ان میں سے کوئی بھی دعا، کوئی بھی آیت کو تلاوت کر کے پانی میں دم کریں، پانی میں استعمال کریں. دونوں استعمال کریں میاں بیوی. اور مٹھائی میں دم کر کر آدھی مٹھائی شوہر کھائے، آدھی مٹھائی جو ہے بیوی کھائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے گا، نیک صالح عطا فرمائے گا. اور دعا بھی کرے. عام طور پر انسان دعا نہیں کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے تو رسمی طور پر ہاتھ پھیر لیا چہرے پر، اس طرح نہیں، بالکل گری گزاری کے ساتھ رو رو کر اللہ کے سامنے گر گرائے. جس طرح بچہ جو ہے روتا ہے، ماں کے بغیر چین نہیں رہتا، جب ماں سے ملاقات کرتا ہے بچہ تو خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے خوب روئے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے. اللہ کو 2 قطرہ آنسو بہت پسند ہے. اور یہ شادی رشتے کے لیے یا لطیفو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر رشتہ عطا فرمائے گا. روزی میں برکت کے لیے یا رزاقو یا مجیبو یا وہابو، یہ اللہ کے نام ہیں. اس کو خوب پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرمائے گا. مطلب ان دعاؤں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی مقصد ہو وہ والا اس کے لیے پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا میرے شوہر بند ہے 3 سال سے. کہاں بند ہیں؟ وہ مڈولی جیل میں بند ہیں. مطلب ان پہ جرم ثابت ہو گیا؟ نہیں جرم ثابت نہیں ہوا. ابھی گواہیں چل رہی. مرڈر کیسا کیا کسی اور نے تھا، لیکن ان کو جان کے پھنسایا گیا ہے. ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. قرآن میں ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ 15 پارے میں ہے. اس کو خوب پڑھے، تصور کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے شوہر کو یہ مقدمے میں جو پھنس گئے ہیں اور لوگوں نے اس کو پھنسا دیا ہے، تو ہی نکالنے والا ہے. ایک اور دعا وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
11वें पारे में है, इसको भी पढ़ती रहें। ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला हमारे शौहर को गलत मुकदमा में जो फंस गए हैं, अल्लाह ताला उनको बचा ले, उनकी गैब से मदद फरमाए। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। सोपोर से बोल रहे हैं। जी फरमाइए जनाब, क्या मसला आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी साहब फरमाइए। हाँ, मेरा ये है कि मेरे को जगह की कमियां हैं और मेरी 4 लड़कियां हैं जी। इनके लिए वो खुसूसी दुआ होना चाहिए। हमारे कारोबार वगैरह हमारे हर तरफ से जी। कारोबार में बरकत के लिए और बेटियों की शादी के लिए आपको मोहम्मद शफी साहब जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया। क्या परेशानी है? वसाइल नहीं हैं, बेटियां घर में 4 हैं, शादी का मसला है, कारोबार नहीं चल रहा है। रिश्ते के सिलसिले में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरत हसनह वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह पर ठहर कर बेटी का नाम ले, तसव्वुर करे बेहतर रिश्ता के लिए अल्लाह ताला बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। और काम में बरकत के लिए या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो या वहाबो 300 मरतबा सुबह शाम पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। और अपना जायज़ा लेता रहे, अपना मुहासबा करता रहे, कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से बरकत नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं आ रहे हैं। आम तौर पर लोग सुन्नत पर, कुरान हदीस पर अमल नहीं करते हैं और भटक जाते हैं। सही रास्ते से भटकने की वजह से अल्लाह ताला उनको परेशानी में डालता है। अपने आमाल को दुरुस्त करे और मुहासबा करता रहे, जायज़ा लेता रहे। अक्लमंद वो है जो अपना जायज़ा ले। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सह, हजूर ने फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सह। अक्लमंद वो है जो हर वक्त अपना मुहासबा करता रहे, अपना जायज़ा लेता रहे, कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, उस पर शर्मिंदा हो, उस पर नादिम हो, फिर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा, क्या? हाँ, मेरा ये मसला था। क्या हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, बेटियों की शादी हो गई, बेटे की हो गई, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे शौहर का मसला ये है कि वो हर काम मतलब लेट होता है उनके हाथ से। वो करना चाहते, नमाज पढ़ना चाहते वक्त बेजमात के साथ, लेकिन होता नहीं। अल्लाह का शुक्र है सब सही है, लेकिन इनके लेट की वजह से सब परेशान है। तो उसका मसला, और कुछ तो भी दुआ बता डालो क्या मतलब पड़ी। और मतलब शौहर आपके जो है थोड़े से काहिल मिजाज के हैं। हाँ ठीक है, आपको बताइए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। काहली सुस्ती के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इज़्ज़ि वल कसले वल जुब्ने वल बुखले व ज़लअद दैन व कहरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसले वल बुखले वल जुब्ने व ज़लअद दैन व कहरिर रिजाल खूब पढ़े, इंशाअल्लाह उनकी सुस्ती या काहली दूर हो जाएगी। और ये भी नियत करे कि अल्लाह ताला हमारे अंदर हौसला दे, हिम्मत दे, काम करने का जज्बा अता फरमाए। और दुआ जो करे गिरगुजारी के साथ, आजिज़ी के साथ और शर्मिंदगी के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़ुव्वत देने वाला है, ताकत देने वाला है, सुस्ती को दूर करने वाला है। एक और दुआ, ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मशहूर दुआ है, इसको भी खूब पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी सुस्ती को दूर फरमा देगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा एक मसला है, मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ जी तो ध्यान इधर उधर हो जाता है मेरा। मतलब घर छोटा होने की वजह से शोर बहुत है। उसके अलावा और कोई मसला आपका? और बेटी का एग्जाम है तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ। ठीक है, जरूर जवाब देंगे आपको। शुक्रिया। नमाज में इधर उधर भटकना, ख्यालात आना, ये फितरी बात है। एक होता है ख्यालात को लाना, एक होता है ख्यालात आ जाना। अगर ख्यालात आ जाए तो ये माफ़ है। ख़ुद से लाना, ये इस पर जो है शरीयत ने
نکیر کی ہے اور اعوذ باللہ پڑھ لے، وسوسہ ہو تو کم از کم استغفار پڑھ لے، نماز میں نہ پڑھے لیکن نماز سے پہلے پڑھ لے تاکہ ان کے اندر وسوسہ نہیں ہو، اور ان کے جو برے خیالات ہیں یا ادھر ادھر جہاں بھٹک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اور بچی کے لیے کامیابی کے لیے امتحان میں کامیابی کے لیے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ پڑھ کر پانی میں دم کر دیں، ان کو پلائیں، انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام غفر بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم، مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سے ریحانہ بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے جسم میں نا بھائی جان بہت کمزوری لگ رہی ہے، نماز کے لیے ایک دم سستی آتی نماز کے ٹائم پر، نماز پڑھنے کی دل ہی نہیں چاہ رہا۔ ایک ہے جسمانی کمزوری، ایک ہے آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ ہاں دل دماغ ٹھکان رہتا، دونوں چیزیں ہیں۔ گھبراہٹ بھی رہتی ہے مجھے اور وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے کوئی دعا بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے ڈیلیوری کرا دے۔ اچھا، ڈیلیوری کے لیے؟ ہاں اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ دل نہ لگا ہو، گھبراہٹ و پریشانی ہو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، اور کمزوری محسوس ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ سب دعا یاد کر لیں، خوب پڑھیں، انشاءاللہ ان کا دل بھی لگے گا اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے، قوت دے، میں دعا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، ان کی بیٹی کی ڈیلیوری نزدیک ہے، خیریت سے سب کچھ ہو، اس کے لیے کیا دعا؟ کیا ڈیلیوری؟ کیا بیٹی مطلب زچگی، بچہ ہونے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، سب کچھ خیریت سے ہو، اس کے لیے کیا دعا؟ ہمیشہ دعا کرتا رہے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، خوب پڑھے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، سب پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم کولکاتہ سے بول رہے ہیں، بانکرا سے۔ فرمائیے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے شوہر بہت پریشان رہتے ہیں، ان کا کام وغیرہ ایک دم نہیں چلتا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ کے شوہر بہت پریشان؟ جی میرے دیور کا کہیں رشتہ نہیں لگتا ہے۔ شوہر کے کام کے لیے اور دیور کے رشتے کے لیے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اب ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجیے آپ۔ شوہر کے کام کے لیے یا رزاقو یا رزاقو یا لطیفو یا لطیفو پڑھیں، اور یا وہابو یا وہابو خوب پڑھیں۔ ایک اور دعا ہے قرآن میں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ رشتے کے لیے ہے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھے، اہدنا الصراط المستقیم پر ٹھہر کر رشتے کے بارے میں تصور کرے، انشاءاللہ بہتر رشتہ عطا فرمائے گا، اور نام بھی لے وہاں ٹھہر کر، اہدنا الصراط المستقیم پر ٹھہر کر نام لے، پھر آگے بڑھے، اسی طرح 7 دفعہ نام لے روزانہ، انشاءاللہ رشتہ جو ان کو جلد مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی محمد توفیق خان غازی آباد سے۔ جی محمد توفیق بھائی فرمائیے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی مولانا صاحب نے بتایا ولا حول ولا قوت الا باللہ، تک بھی پڑھا جائے گا یا آگے تک بھی پڑھا جائے گا؟ دوبارہ بتائیے۔ جی ولا حول ولا قوت الا باللہ، ویسے کچھ لوگ بتاتے ہیں الا باللہ علی العظیم بتا دیتے ہیں۔ ہاں اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ کیا نام ہے، انا کو یہ بتایا، وہ بھول گیا جی میں، وہ کس چیز کے لیے بتایا تھا؟ وہ نہیں ابھی بتایا تھا، وہ اس میں کچھ الفاظ جو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑے ہوئے ہیں، یا پھر مولانا صاحب نے بتایا وہ پڑھنا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے, مسئلہ وہاں پہ کیا تھا تاکہ ہم آپ کو صحیح سے جواب دے سکیں؟ کس مسئلے کا جواب حل بتایا تھا؟ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے ولا ولا قوت الا باللہ. نہیں وہ سمجھ گیا, اگلا دوسرا والا مسئلہ. دوسرا والا میرے دماغ سے نکل گیا حضرت. کوئی بات نہیں, پھر بھی آپ کو جواب دیں گے. شکریہ مولانا صاحب. صحیح طریقہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے, یا کچھ لوگ آدھا پڑھ لا حول ولا قوت اتنا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں پڑھ سکتے ہیں. مطلب دونوں پڑھنے میں کوئی وہ نہیں, خرابی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, ایک اور مسئلہ ان کا تھا, لیکن کیونکہ ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ کس مسئلے کے لیے, بہرحال دوبارہ اگر وہ سن لیں تو کال کر لیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو فرمائیے محترمہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو کیا آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے ہمارے لیے؟ ہمارے گھر میں ہے نا پریشانیاں چل رہی ہے. کس طرح کی پریشانیاں؟ پپا کی گاڑی نہیں چل رہی ہمارے. آپ کے والد صاحب کی کا کام نہیں چل رہا ہے, اور ہماری رشتہ بھی طے ہوگا, رسم ہوگا, شادی نہیں کر رہے پپا جلدی سے. کس کی شادی نہیں کر رہے؟ ہماری مان رہے نے شادی کرنے کے واسطے. مطلب شادی میں رکاوٹ ہے, کیسی بھی رکاوٹ ہے, چاہے آپ کے والد صاحب نہیں مان رہے چاہے کہیں. ٹھیک ہے شکریہ. ہاں, اور گھر میں شراب بھی پی کے آ کے دھنگانا کرتے. اچھا یہ بتائیے نا, یہ تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. آپ کے والد جو ہے نشے کے عادی ہیں, ہاں, جس وجہ سے آپ کو پریشانیاں بہت زیادہ ہو رہی. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. نشے کو دور کرنے کے لیے وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, یہ سورہ صافات کی آیت ہے, 83ویں پارے میں ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کر ان کو پلائیں, ان پر دم کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شراب سے نجات دے گا, غلط کاموں سے بچیں گے. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, یہ بھی ہے سورہ ضحیٰ کے اندر. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اس کو بھی خوب پڑھیں اور ان پر دم کریں, پانی میں استعمال کر کے ان کو پلائیں. انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا. اور رشتے کے لیے جو بندھن ہے, پریشانی ہے, رکاوٹ ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا لطیفو یا لطیفو, خوب پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم عمیق ربط دعا سے ہے. پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی. دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے پروگرام پیش ہے. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دہلی سے, کھجوری سے. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ کاروبار نہیں لگ پا رہا ہے, کام کے بارے میں. کاروبار نہیں چل رہا ہے, کام رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, دکان کے چکر میں پڑے کہ دکان کوئی مل جائے, دکان نہیں مل رہی, مطلب وہی کاروبار ہے, کل ملا کے کاروبار میں آپ کو رکاوٹ ہے, نہیں چل رہا. ٹھیک ہے شکریہ. باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجہ, اور دعا کریں للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید, یا وہابو یا وہابو, خوب پڑھیں. اور ساتھ میں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم, یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے, 21ویں پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے, خوب دیتا ہے, جس کی نیت درست ہو اور رزق حلال کی نیت ہو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو بھی رزق ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, رزق حلال کی دعا نہیں کرتا. رزق حلال کی دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ ضرور اس کے لیے غیب سے مدد فرمائے گا, اور انشاءاللہ ان کا کاروبار بھی چلے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے محترمہ. جی ہمارے شوہر ہے نا بہت دارو پیتے اور گھر بھی کاتے بول کے بہت دھنگانا کر رہے گھر میں, اور بیٹی کی شادی بھی نہیں کر رہے. اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، شوہر آپ کی شراب پیتے ہیں، ہنگامہ بہت کرتے ہیں اور بیٹی کی شادی بھی نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے دقتیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. ان کے لیے بھی وہی دعا ہے جو شراب کے بندی پر شراب کی ممانعت کو روکنے کے لیے وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور سورہ فاتحہ پڑھے 7 دفعہ اهدنا الصراط المستقیم پر رک کر اپنے شوہر کا نام لے، یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. انشاءاللہ ضرور اللہ ہدایت دے گا، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ضرور فائدہ دے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم پروین بول رہے ہیں کولکتہ سے. فرمائیے پروین. ہمارا سوال یہ ہے، میرا لڑکا کا نام ارحم ہے اور لڑکی کا نام عرضی، اس کا معنی کیا ہے؟ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ ایک بلی آ کے 1 مہینہ سے گھر میں اتنا پریشان کرتی ہے، اس کے بعد سے میرا طبیعت بہت بگڑا ہوا ہے. کون پریشان کر رہا ہے؟ بلی، جانور بلی. بلی آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ کو یہ شبہ ہے؟ ویسے تو دروازے پہ وہ کیا کرتی، کبھی چاٹنے لگتی ہے، کبھی کل رات ہم سوئے ہوئے وہ ہمارا گھر پہ گھسی ہوئی اور حملہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. پروین صاحب آپ کو جواب دیں گے. کیا سوال ہے؟ بلی، ان کو شبہ ہے کہ 1 مہینے سے بلی ان کو، جب سے بلی ان کے دروازے پہ آتی ہے ان کے یہاں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. اب یہ کیا ماجرا ہے تو اللہ جانتا ہے، لیکن فی الحال ان کے دماغ میں یہ شک بیٹھ گیا ہے کہ بلی کی وجہ سے ہم بلی. جی ہاں. تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. 7 دفعہ پڑھ لے، چاروں کونے پر دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا. بلی کی یا کوئی بھی جانور پریشان کرتے ہوں تو اللہ ان کو دور فرمائے گا. ان کا شبہ ہے کہ بلی کی وجہ سے پریشانیاں گھر میں آ گئی، جب سے بلی آ گئی تب سے گھر میں پریشانیاں بڑھ گئیں. کیا یہ بات وہم ہی ہے ان کا؟ یا حالانکہ بلی پالنا سنت ہے اور اس میں تو پریشانی نہیں آنی چاہیے، کوئی اور وجہ ہوگی، اس لیے کہ انسان جو ہے شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے، کسی کے آنے کی وجہ سے، کسی کے جانے کی وجہ سے. یہ شک میں پڑے، فلاں آدمی آئے تو پریشانی آ گئی، فلاں معاملہ ایسے ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا اسلام میں، شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بلی پالنا سنت ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے. جی میرا مکان نہیں بک پا رہا، اس کے لیے کوئی خصوصی دعا بتا دیجیے. مکان آپ بیچنا چاہ رہی ہیں، کہاں سے بات کریں؟ لکھنؤ. شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ سے یہ دعا کرے 2 رکعت نماز پڑھ کر، یہ پڑھے یا ولیو یا ولیو یا ولیو. یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، اور نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النکیل. ہاں یہ خوب پڑھے، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر. خوب کثرت سے پڑھے، یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مکان کو بچوانے والا ہے، خریدنے والا ہے، اور خریدنے کے لیے راستہ نکالنے والا ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا ایک سوال تھا. جی ہمارے بچے ہچکچاتے ہیں پڑھائی میں، جیسے کہ ٹیچروں کے سامنے پڑھتے آتا ہے مگر ٹیچروں نے کھڑے کرے پڑھو بولے تو انہیں شرم یعنی ہچکچاہٹ ہوتی، ڈر لگتا. اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. مطلب ویسے پڑھائی میں کیسے ہیں وہ؟ اچھے ہیں یا میری طرح؟ بہت اچھے ہیں پڑھائی میں. ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے. شکریہ. جی سمجھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین 7 دفعہ پڑھیں، اور شہد میں دم کر کر ان کو چٹائیں، اس کو کھلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ہچکچاہٹ کو، ان کی پریشانی کو دور فرما دے گا. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر شہد میں ان کو کھلائیں،
یا پانی میں دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو دور فرما دے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے جناب۔ ہلو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو جی فرمائیے جناب۔ ہاں میں جموں کشمیر کے سوپور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا نام ہے محمد شفیع لارا۔ میرے کوئی جگہ نہیں ہے، جگہ کے لیے کوئی اہم دعا بتائیے۔ جگہ نہیں ہے مطلب گھر نہیں ہے؟ تو آپ کرائے کے مکان میں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی پہلی صفحے میں یہ آیت موجود ہے، اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر عطا فرمائے گا، ان کو اپنا مکان مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی فرمائیے۔ ہاں 2 رکعت نفل آدمی پڑھتا ہے جی تو اس میں بڑی صورت آیت الکرسی پڑھ کے 25 مرتبہ سورہ خل پڑھ سکتے ہیں کیا ہر رکعت میں؟ 2 رکعت نفل ویسے ہی پڑھنا آپ چاہتے ہیں جس میں آپ پہلے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی کے بعد 25 مرتبہ سورہ خل قل هو اللہ احد پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ دونوں رکعت میں؟ ٹھیک ہے، جواب دیں گے آپ۔ نماز میں اس طرح تلاوت کرنا 25 دفعہ یا 100 دفعہ یہ ثابت نہیں ہے۔ نوافل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، کوئی بھی سورہ پڑھیں، اس میں تعداد نہیں ہے، بس ایک دفعہ پڑھنا سنت ہے، ایک دفعہ پڑھنا جو ضروری ہے، جتنا میسر ہو سکے اتنے پڑھیے، یہ نہیں کہ 25 دفعہ 100 دفعہ نفل کے اندر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری بہن کو 8 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوئے، اور انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا، یہ لوگ بتاتے ہیں نا مولانا مصدر پڑھنے کے لیے جی 7 روزے رکھ کے پانی سے روزہ کھولو۔ کس نے بتایا تھا؟ اسی پروگرام میں بتایا گیا تھا آپ کو؟ ہاں مولانا نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ اولاد کے لیے، ٹھیک ہے جی بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ اولاد کے لیے للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ 7 دفعہ پانی میں دم کر کے دونوں استعمال کریں، شوہر میاں بیوی، جی، اور مٹھائی پر دم کر کے دونوں میں استعمال کریں مٹھائی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ بھی آیت 25ویں پارے میں ہے، 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے دونوں استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو کیا آپ جی فرمائیے، وقت بہت کم بچا ہے، مختصر جلدی سے بتائیے اپنا کیا مسئلہ آپ کا؟ یہ بیماری کے لیے جو کلمات بتاتے ہیں، یا سلام پڑھنا ہے یا سلام پڑھنا ہے، بس اتنا بتا دیجیے۔ کیا سمجھ نہیں پایا؟ بیماری کے لیے یا سلام پڑھنا ہے یا سلام صحت کے لیے یا سلام، دیکھیے یا سلام پڑھنا ہے یا سلام پڑھنا ہے کسی بیماری سے شفا کے لیے؟ ہاں شفا کے لیے یا سلام یا ٹھیک، صحت کے لیے یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھنا ہے۔ جی ایک اور کالر کو جلدی شامل کر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کمرول بول رہا ہوں جموں اینڈ کشمیر سے۔ فرمائیے۔ جی میرے گھر میں جو ہے نا، میری جو فیملی ہے نا، جی میری وائف ہے وہ تھوڑا سا جو ہے میرے سے کبھی جو ہے نا خوش نہیں رہنا چاہتی ہے، پتہ نہیں کیا دقت ہے ان کو۔ کیا نہیں کرنا چاہ رہی ہے؟ خوش نہیں رہنا چاہتی ہے، میں ان کو بہت چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں چاہتی ہے۔ اچھا، آپ نے کیا نام بتایا اپنا؟ جی محمد کمرول بول رہا ہوں۔ محمد کمرول، آپ جموں کشمیر میں کام کرتے ہیں؟
جی 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 آپ کی وائف آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہیں, خوش نہیں ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے کامران, شکریہ. یا ودودو 300 مرتبہ پڑھیں. آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں کے اندر الفت محبت پیدا فرما دے. ایک آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. 10ویں پارے میں آیت ہے, سورہ انفال کی آیت. اس کو 7 دفعہ پڑھے. آئے تصور کرے کہ ہمارے بیوی ہمارے شوہر میں جو کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. اس کو خوب پڑھے, یا ودودو یا ودودو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو. یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. انشاءاللہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. بالکل, آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے, اس لیے دعا کیجیے اپنے لیے بھی اور ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. انشاءاللہ کل صبح پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.